آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کی۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ۔ اب سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اچھی لگیں تو کامنٹ باکس پر ماشاءاللہ ضرور لکھ کر کے جائیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر دیا گیا ہے اور عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، تو اس لیے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے، گائے کا جو واقعہ آیا ہے، یہ بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم میں کس لیے آیا تھا؟ کیونکہ وہ حکم اس لیے ملا تھا کہ اس میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا۔ اب اس قتل جس نے کیا تھا قتل، تو وہ قاتل جو تھا وہ چھپ گیا تھا۔ اب لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ اس نے کرا ہے، اس نے کرا ہے، لیکن اب وہ خلاصہ اس کا نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس نے کیا ہے یہ۔ اور اللہ کو یہ چیز دکھانا بھی تھی کہ اللہ جو ہے زندوں کو، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور زندوں کو بھی موت دے سکتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اس کو دکھانے کے لیے اور قاتل کو پکڑانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم ایک گائے لاؤ اور اس کو ذبح کرو۔ اب ان لوگوں نے، جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ سوال کیا کرنا شروع کر دیے کہ انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ جاؤ اللہ سے پوچھو کہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے۔ اور کیسی ہونی چاہیے؟ اس نے کہیں کھیتوں میں کام نہ کیا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کام لیا گیا ہو، ایسی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کافی سوال اس پر کیے، اللہ نے اس کے جواب دیے۔ تو پھر کسی طریقے سے وہ گائے ان کو مل گئی، خرید کے لیا۔ اب جب اتنی ساری اس میں جو ہے شرطیں لاگو تھیں تو وہ گائے ان کو بہت مہنگی پڑی، اور مہنگی پڑی، خیر لے کر کے آئے اور لانے کے بعد اس کو ذبح کر دیا، ذبح ہو گئی۔ اب اللہ کے طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، تم جاؤ اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کے جو آدمی مر گیا ہے اس کے اوپر لگا دو۔ اب وہ لوگ گئے اور جا کر کے وہ ٹکڑا اٹھا کر کے اس کے مردے کے اوپر لگایا۔ جب مردے کے اوپر لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اب جب مردہ زندہ ہو گیا تو اس نے قاتل کے بارے میں گواہی دی کہ اس نے میرا قتل کرا ہے۔ تو اس سے دو چیزیں ہو گئی کہ ایک تو وہ جو قاتل تھا وہ مل گیا، اور دوسرا بنی اسرائیل کی قوم کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ نے یہ چیز بھی ان کو دکھلا دی۔ تو وہ لوگ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، کیونککہ اس میں گائے کا ذکر آیا ہے، اور آیت نمبر 67 سے اور 73 تک آیا ہے، یعنی کہ 6 آیتوں میں اس کا ذکر دیا ہے گائے کا، تو اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، یعنی گائے والی سورہ۔ تو اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم کو کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس پر ماشاءاللہ ضرور لکھ کر کے جائیں۔